بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں ترقیاں عطا فرمائے۔ محترم سامعین اکرام، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں فلاں موضوع پر حدیث دیکھنا چاہتا ہوں، نماز کے متعلق حدیث دیکھنا چاہتا ہوں، اسی طرح روزے کے متعلق حدیث دیکھنا چاہتا ہوں، یا ہمارے وہ بھائی کہ جو ایم فل اسلامک اسٹڈی کر رہے ہیں یا پھر دورہ حدیث کے اندر ہیں یا ایم فل کے دیگر پروگرامز کر رہے ہیں، تو ان کو حدیث کسی بھی موضوع پر چاہیے ہوتی ہے، ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو حدیث چاہیے ہوتی ہے۔ تو آج میں بہترین طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ کیسے حدیث کو سرچ کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے متعلق تمام ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، اس کی شرح دیکھ سکتے ہیں، اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ کار بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری جو بھی نئی نئی ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پلے اسٹور کے اندر جانا پڑے گا۔ پلے اسٹور میں جانے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے فیضان حدیث۔ فیضان حدیث سرچ کرنے کے بعد یہ جو دوسرے نمبر پر ہمارے پاس یہ ایپ موجود ہے، اس کو ہم انسٹال کریں گے۔ انسٹال کرنے کے بعد جب اس کو ہم اوپن کریں گے تو اس طرح سے یہ ظاہر ہوگی، اس طرح سے یہ سامنے ہمارے نظر آئے گی۔ تو اس کو سب سے پہلے یہ دیکھیں، مختلف یہاں پہ آپشن موجود ہیں۔ اس میں ہم مشکات المصابیح کے اندر جب جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک پوری کتاب کھل کر آ جاتی ہے، جس کتاب کا نام ہے میرات المناجی، جو کہ شرح ہے مشکات المصابیح کی۔ تو مشکات المصابیح کی شرح میرات المناجی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جن کا تعلق گجرات کے ساتھ تھا، انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور مشکات المصابیح کی جو حدیثیں تھیں ان کو 6 جلدوں کے اندر لکھا، اور اس کا ترجمہ لکھا، اور اس پر مکمل جو ہے وہ اس کی شرح بیان کی۔ تو اس میں اگر جیسے کہ دیکھیں جلد مختلف ہیں، اس میں اگر آپ پہلی جلد میں جانا چاہتے ہیں تو اس کو اوکے کریں گے۔ تو یہاں دیکھیں کہ ایمان کا باب ہے، علم کا باب ہے، پاکی کا باب ہے، اسی طرح نماز کا باب ہے۔ اگر آپ علم کے متعلق حدیث سے چاہتے ہیں تو مکمل پھر علم پہ آپ اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں علم کا بیان شروع ہو جائے گا۔ علم کے بیان میں پھر اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیل میں جو ہے وہ حدیثیں آ جائیں گی۔ یہ دیکھیں کتنی حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں اس وقت۔ اب یہ اتنی حدیثیں ہیں، یہ تو اب ان کو یہ کرنا ہے آپ نے کہ اگر کوئی چاہتے ہیں حدیث کہ میں پہلی حدیث دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کو اوکے کریں۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سب سے اوپر آپ کو حدیث نمبر بھی آ گیا، فصل کا بھی بتایا کہ یہ پہلی فصل ہے، کہ علم جو ہے وہ علم کا باب ہے، اور اسی طرح مرات المناجی شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 1 ہے۔ تو مکمل ڈیٹیل یہاں پر آپ کو سامنے شو ہو رہی ہے۔ یہاں پہ عربی زبان میں متن بھی ہے، اور پھر جو ہے وہ اردو میں ترجمہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پر ایک ایک بات پر مکمل شرح بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ عربی زبان کے جو متن لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس متن کے آخر میں لکھا ہوا ہے رواہ البخاری۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم مضامین بیک آ کر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے مضامین۔ تو یہاں دیکھیں کہ مختلف مضامین ہیں، کسی بھی موضوع پر آپ جو ہے وہ اگر حدیث دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو، جیسے کہ یہاں پہ اذان کا باب ہے، تو اذان کے باب پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اذان کے متعلق تمام حدیثیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ میرات المناجی جیسے کہ یہ حدیث پہلی شو ہو رہی ہے، تو اس میں دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے مرات المناجی شرح مشکات المصابیح جلد 1 حدیث نمبر جو ہے وہ 641۔ تو یہ مکمل ڈیٹیل میں ہمیں، اسی طرح ہم جب پوری حدیث دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ہم کلک کریں گے، تو کلک کرنے کے بعد ہم آ جائیں گے یہاں پر۔ تو یہاں دیکھیں کہ عربی متن بھی ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح پھر اسی حدیث کے متعلق مختلف شرح بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ اور اس کے متعلق ایک اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں کہ سرچ پر یہ سب سے اوپر سرچ کا آپشن ہے، اس کو سرچ کیا آپ نے، سرچ پر جو ہے کلک کیا، تو اس میں آپ نے سرچ بھی کر سکتے ہیں اپنے مطابق۔ جیسے کہ یہ دیکھیں اوپر عربی متن، عربی کوئی لفظ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو عربی متن پر کلک کریں، اور یہاں پہ آپ لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جو ہے وہ ترجمہ سرچ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو سرچ کر کے بتاتا بھی ہوں، ترجمے پہ اوکے کریں، اور اس کے بعد آپ نے مثال کے طور پہ زید کا لفظ سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ ایسے راوی آئے ہیں کہ جن کا نام زید ہے، یا کوئی زید کا لفظ حدیث میں آیا ہو، تو یہاں پہ زید لکھیں۔ یہاں زید لکھنے کے بعد آپ اس کو سرچ کریں۔ اچھا، یہاں سے سرچ کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ اوپر یہ دیکھیں، سب سے اوپر دیکھیں یہ لکھا ہوا تمام حدیثیں، تمام کتابیں،
اور اسی طرح مرات مناجی شرح مشکات المصابی اربعین حنفیہ منتخب حدیثیں، فیضان ریاض الصالحین شرح اربعین نووی. تو دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ آپ کو مختلف جو ہے وہ اگر تمام کتابوں، اس میں بہت سی کتابیں موجود ہیں، تمام کتابوں میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو تمام کتابوں پہ اوکے کریں اور زید کا لفظ لکھ کے آپ سرچ کر دیں. سرچ کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ مختلف حدیثیں آ جاتی ہیں. اب یہ دیکھیں کتنی حدیثیں ہیں جن کے ترجمے میں زید کا لفظ آیا ہے. اب پہلی حدیث ہم اوکے کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں کہ سب سے پہلے عربی متن ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے، اور ترجمے کے اندر جو ہے دیکھیں کہ آپ زید کا لفظ آیا ہوا ہے، اس کو انہوں نے شو بھی کیا ہوا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں تو ترجمے کے اندر زید کا لفظ آیا ہوا ہے اور انہوں نے اس کو واضح بھی کیا ہوا ہے. تو یہ بہترین طریقہ ہے. اسی طرح یہاں تو ترجمے پہ آپ نے ترجمے پہ سرچ، ترجمے کے جو سرچ کا آپشن ہے اس کو اوکے کیا تھا. اگر آپ شرح میں دیکھنا چاہتے ہیں تو شرح میں اوکے کریں. حدیث نمبر دیکھنا چاہتے ہیں، مثال میں چاہتا ہوں کہ میں 1200 نمبر حدیث دیکھوں کہ کیا ہے، تو یہ 1200 نمبر حدیث دیکھے گا. تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ 1200 لکھیں آپ. 1200 جب آپ لکھیں گے تو 1200 نمبر حدیث آ جائے گی. یہ دیکھیں 1200 نمبر حدیث آپ کے سامنے شو ہوگی. تو بہترین ایپ ہے، بہترین جو ہے وہ طریقہ کار ہے، آپ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث مبارکہ کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.